الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے الحمدللہ ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور آپ کا ہی اپنا مدنی چینل ہے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، کسی ذہنی الجھن کا آپ میں رکاوٹیں ہیں، بندش کے معاملات ہیں، آپ کا کام صحیح نہیں چل رہا، کاروبار میں آئے دن مسائل کا آپ کو سامنا ہے، آپ اس کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، کوئی روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی دعا پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سرور بھائی؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ حسرین بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اولا ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی دعا کروا دیجیے گا، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہو پا رہا، فلاں بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، والد کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں اور کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک کرم فرما دے، بیڑا پار فرما دے، دعائیں ہماری قبول ہو جائیں اور حاجتیں بھی ہماری پوری ہوتی چلی جائیں۔ درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلائیے گا۔ میں استخارہ کروانا چاہ رہا تھا اپنی جاب کے حوالے سے۔ ہاں جی، 2-2.5 سال سے میں جاب کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، بے روزگار ہوں، کافی جگہ انٹرویوز ہوئے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا ہے کہیں پر۔ میرا نام ہے سلمان علی فضل، والدہ صداقت پروین مرحومہ۔ جی سلمان بھائی، ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے جاب لگ جائے گی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اور شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں، جو وظائف جو دعائیں آپ کو بتائی جائیں، انٹرویو میں کامیابی کا روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میں نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ہے تقریباً 1.5 سال کی، جس کا نام حفصہ نور ہے اور والدہ کا نام تہمینہ ہے۔ ان کا استخارہ کروانا ہے۔ یہ چوٹیں بہت لگتی ہیں اس کے سر پہ، ڈیلی بیس پہ تقریباً 2-3 دفعہ ایسی، کبھی بچی گرتی ہے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی بہانے سے سر پہ بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں۔ تو ان کا ایک تو براہ کرم استخارہ کروانا ہے بچی کا کہ یہ کیوں اتنی چوٹیں سر پہ لگتی ہیں، اور دوسرا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم، بچوں کی حفاظت کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، سرور بھائی نوٹ فرما لیجیے گا۔ حفصہ نام بتایا بچی کا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ نام ہے محمد رمضان، والدہ کا نام ہے سبرا بی بی، بیمار رہتے ہیں، ٹیسٹ کروایا تو کالا جرکان آیا ہے، روحانی علاج اور استخارہ اور دعا بھی کر دیجئے بیماروں کے لیے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے، سب کی بیماریاں تکلیفیں اللہ پاک سب دور فرما دے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ رمضان نام آپ نے بتایا نا جی، مزید کال ہوں تو دیجیے گا۔ میرا نام انعام اللہ ہے جی، میری والدہ نام ہے راج بی بی، میری بیگم دا اسرائیل دا نام جی نسرین بی بی، والدہ نام جی بلقیس بی بی جی۔
اولاد نہیں ہے نا جی ساڑے کو نا جی. بے اولادی کا معاملہ. جی ٹھیک ہے انعام بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. حسنین بھائی، حصول اولاد کے حوالے سے اگر اولاد نہیں ہو پا رہی ہو تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے. حصول اولاد کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 41 ٹائم جو ہے یا اولو 41 ٹائم یہ اور ان کی زوجہ جو ہے یہ دونوں یا اولو پڑھیں اور اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ عمل جو ہے انہوں نے 40 دن کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم ان کے معاملات میں آسانی اور خیر ہوگی. یا اولو جی 41 مرتبہ 41 صحیح، اور 40 دن ہم یہاں 40 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے انہوں نے. صحیح ہے. اور دونوں زوجین نے کرنا ہے. دونوں میاں بیوی یہ پڑھیں. صحیح 41 دفعہ پڑھنا ہے اور 40 دن تک یہ عمل جاری رکھنا. بالفرض اگر ناگا ہو جاتا ہے، کسی دن نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، پھر کیا کریں؟ اگر ناگا ہو جاتا ہے تو وظائف کے حوالے سے تو یہ اصول اور رول موجود ہے کہ اگر وظیفہ جو دنوں میں خاص ہے اگر بالفرض بیچ میں رہ جاتا ہے تو پھر اس کو ابتدا سے شروع کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو ہوگا یہی کہ وہ پھر سے ان کو شروع کرنا پڑے گا. یعنی 40 دن پورے کرنے ہیں. جی جی صحیح ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب کسی کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو، تو اولاد نرینہ کے لیے کیا وظیفہ؟ یہ اولاد نرینہ کے لیے ہی وظیفہ ہے. اچھا اگر وہ بیٹے کے خواہش مند ہیں، جی بیٹے کے خواہش مند ہیں، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا بارئو 10 ٹائم 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ مرد پڑھے تو انشاءاللہ الکریم اس میں پاک کی برکت سے جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. شوہر نہیں پڑھنا ہے بس. جی صحیح. یا بارئو 10 مرتبہ جمعہ کے دن پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور میسج آئے، چلیں یہ میسج بھی شاید اسی حوالے سے تھا. انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے گھر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، دعا بھی فرما دی اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. یہ دونوں ہی وظیفہ آپ نے بتا دی. حصول اولاد کے لیے بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا. اولاد نرینہ یعنی جن کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا کرے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ بتا دیا گیا. اچھا بیٹی کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ کہ بیٹی پیدا ہو؟ بیٹی کے حوالے سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے رب ہب لی من الصالحین، یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ طاق عدد میں پڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں تو انشاءاللہ الکریم یہ بیٹی کے حوالے سے معاملات میں آسانی. صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھا 11 مرتبہ یہ پڑھ سکتے 11 مرتبہ. جی 11 مرتبہ جو ہے اس عمل کو ہم پڑھیں گے. رب ہب لی من الصالحین اس آیہ مبارکہ کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی. ماشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم پورے دن میں ایک دفعہ تو یہ عمل کر ہی لیں. یہ عمل کر لیں. صحیح ہے. رب ہب لی من الصالحین یہ قرآن پاک کی آیت ہے. حصول اولاد کے لیے بھی وظیفہ آپ کو بتایا گیا ناظرین. اگر بیٹے کی خواہش ہے آپ کو کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کے لیے بھی یا بارئو والا عمل بتا دیا گیا. اور دل میں یہ چاہتے یہ تمنا ہے کہ اللہ پاک مجھے رحمت نصیب فرمائے، بیٹی ہمارے ہاں پیدا ہو، تو اس کے لیے پھر 11 مرتبہ آپ نے رب ہب لی من الصالحین یہ آیت قرآنی ہے، یہ پڑھیں. صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھیں. اللہ پاک کرم فرمائے گا. یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ آزمائشی کے معاملات یہ زندگی کے ساتھ ہیں. بس صبر اور صبر سے کام لیجیے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. جی سرور بھائی، استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز آئی تھی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے ہمارے سلمان بھائی نے اپنا استخارہ کروایا تھا. بے روزگار ہیں، جاب نہیں ہے، اللہ پاک آسانی والے معاملہ فرمائے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. ایک بہت ہی پیارا عمل آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عمل آپ نے کرنا ہے روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز روزگار کے لیے، روزگار میں آسانی کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو روزگار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور بہتر روزگار یہ مل جائے گا. اسی کے ساتھ ایک بچی تھی حفصہ نور، ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ گرتی ہیں، چوٹیں لگ جاتی ہیں، اکثر سر میں چوٹیں لگتی ہیں. دیکھیں استخارے میں ایسے کوئی اشارہ نہیں ہے کہ بندش وغیرہ کے یا جنات کے، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں. بچے ہیں، بعض اوقات کھیلتے ہیں، کھیل میں گر جاتے ہیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے.
ان کے لیے نظر بد سے حفاظت کا ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. آپ روزانہ صبح اور شام یہ وظیفہ پڑھ کر بچی پہ دم فرما دیا کریں. وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. آپ نے پڑھنا ہے ایک بار سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھ کر روزانہ صبح اور شام بچی پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے گی. ماشاءاللہ. یہ 4 صورتیں آپ نے ارشاد فرمائی. جی 4 صورتیں. سورۃ الفاتحہ ایک بار، ہاں، اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 بار اور سورہ ناس شریف یہ 3 بار پڑھ کر بچی پہ دم کر دیں. ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے یاد آیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور وظیفہ بھی ارشاد فرمایا، وہ خاص بچوں کی حفاظت کے حوالے سے ہے. تو یہاں پر بھی وہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. بالکل. جیسے بچے بہت زیادہ گر جاتے ہیں، چوٹیں لگ جاتی ہیں، نزل لگ جاتی ہے. اچھا، اغوا سے حفاظت کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے. کون سا؟ 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام. یہ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچوں کی حفاظت رہے گی. اچھا، اسی طرح بچے جب گھر سے باہر جائیں نا، تو بچے اگر پڑھ سکتے ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. نہیں تو بچے کی والدہ ہیں، والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، بہن ہیں، کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں. الحمدللہ سبجل حفاظت رہے گی. بچوں سے اغوا سے حفاظت کا الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے سٹال پر، تعویذات کے سٹال پر الحمدللہ اس کے لیے خاص ایک تعویذ بھی ملتا ہے. تو اگر وہ بھی لینا چاہیں تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. تو یہ تعویذ بھی حاصل کریں. اور نظر بد کا جیسے آپ نے فرمایا، تو نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی تعویذ یہ لے سکتے ہیں. اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے. باقی کئی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو والدین پر بھی عائد ہوتی ہیں، والدین کو بھی پوری کرنا ہوتی ہیں. بچوں کی دیکھ بھال ہے، نظروں میں رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ظاہری معاملات ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اللہ پاک خیر فرمائے گا. اچھا، یہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، یا حفیظ و یا سلام و 11 بار، یہ صرف بچوں کے لیے خاص نہیں بلکہ بڑے بھی جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں. انشاءاللہ بچوں کی بھی حفاظت رہے گی اور بڑے تو انشاءاللہ الکریم ان کی بھی حفاظت رہے گی. بچے ہوں، بڑے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، تو سب کے لیے ماشاءاللہ یہ عمل ہے نا، سب یہ عمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے تھے رمضان بھائی، کالا یرکان کا بتا رہے تھے. اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. آپ کے لیے 2 وظیفہ عرض کرتا ہوں. پہلا وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ البینہ، یہ 30ویں پارے کی صورت ہے، 1 بار پڑھ کر کھانے وغیرہ پہ جو بھی چیز آپ کھاتے ہوں اس پر دم کر دیں اور وہ استعمال کریں. اپنے اوپر بھی دم کر لیں. اسی کے ساتھ ساتھ یا حسیبو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا حسیبو 300 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 21 دن تک یہ پانی آپ نے پینا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یرکان کے مرض سے شفا یابی نصیب ہوگی. ماشاءاللہ. یرکان کے حوالے سے جو ہے نا، یہ اس کا ایک اتارے کا بھی ایک مخصوص عمل ہوتا ہے روحانی علاج کے اسٹال پر نا. بالکل. اب اس کے لیے بھی یہ آ سکتے ہیں، یہ بھی کروانا پڑے گا نا، یہ بھی روحانی علاج ہے. یرکان کے حوالے سے یا جگر کے امراض کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال پر ایک خصوصی عمل کیا جاتا ہے جو کہ اتارے کا عمل کہلاتا ہے. آپ اپنے قریبی شہر میں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہوں، جہاں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہوں، وہاں تشریف لائیے. انشاءاللہ الکریم وہاں آپ کے اس مرض کے متعلق اتارا بھی کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا، جیسے حسنین بھائی آپ ارشاد فرمائیں کہ تعویذ وغیرہ اس حوالے سے کچھ ہوتے ہیں، بچوں کو بھی یرکان ہو جاتا ہے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے جب ولادت ہوتی ہے بچوں کی، بچوں کو بھی پیلیا ہو چکا ہوتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے بھی کوئی ہے پیلیا کا کوئی مخصوص عمل؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کوشش کریں، آپ کو اعمال اور وظائف وغیرہ تو ہمارے سرور بھائی نے بتا دیے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کر جو ہے یہاں سے تعویذات لیے جا سکتے ہیں جو کہ پیلیے کے لیے خاص ہیں، جو یرکان کے لیے خاص تعویذات ہیں، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جو سورہ بینہ ہے،
اس کو لکھ کر یہ گلے میں باندھا بھی جا سکتا ہے، تو یہ کہ ایز تعویذ کے طور پر جو ہے یہ کام کرے گا۔ اگر آپ اسٹال پر نہیں آ سکتے تو آپ یہ لکھ کر جو ہے بچے کے گلے میں باندھ لیں انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے یہ معاملات میں آسانی ہوگی اور خیر والے معاملات انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، جو مسلمان ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن سے روحانی علاج، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس پروگرام میں ہم موجود ہیں ابھی سیگمنٹ قرآن سے روحانی علاج میں۔ اس سلسلے کے دوران ہم مختلف اوراد و وظائف سماعت کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے دوران اس سیگمنٹ کے اندر قرآن سے روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے۔ آج جو روحانی علاج بیان کریں گے، مختلف بیماریوں، پریشانیوں کے موقع پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک سے یہ روحانی علاج ہے، بڑا ہی پیارا یہ عمل ہے۔ جس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے؟ مختلف پریشانیوں اور مشکلات کے موقع پر جو یہ آیت مبارکہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی مشکل اور پریشانی دور ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے یوں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، یا کسی بھی قسم کی ٹینشن یا مشکلات کا شکار ہوں، تو یہ آیت مبارکہ جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اسے پڑھیے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ وہ مشکل اور پریشانی دور ہوگی۔ اسی آیت کریمہ کی فضیلت میں ایک حدیث پاک کچھ یوں بھی ہے کہ جو کسی بیماری کے موقع پر یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھے، اور اگر یہ پڑھنے والا شخص اس بیماری میں انتقال کر جاتا ہے تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر یہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایسا پیارا عمل ہے کہ جو کسی بھی صورت میں فائدے سے خالی نہیں۔ اگر یہ آیت مبارکہ بیماری کے موقع پہ پڑھی جائے اور بقضائے الہی وہ پڑھنے والا شخص انتقال کر جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے مرتبہ شہادت کا ثواب ہے، اور اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کے صدقے اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ تو مشکل، پریشانی، بیماری، کسی بھی قسم کی ناگہانی آفات کے موقع پر یہ آیت کریمہ کا ورد کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں سلسلہ روحانی علاج کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے آیت کریمہ، قرآن سے روحانی علاج۔ یہ خاص قرآن پاک کی آیت ہے اور بڑا کمال کا یہ عمل ہے، بہت پیاری یہ دعا ہے، اور یہ دعا تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی شامل کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اس کی تعداد کیا ہونی چاہیے اور کس انداز سے اس کو پڑھا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی ذرا وضاحت اچھا، فرمائیں۔ آیت کریمہ کے تعلق سے لوگوں میں یہ بڑا مشہور ہے کہ بڑا جلالی عمل ہے نا، بڑا یہ جلالی عمل ہوتا ہے، تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ دیکھیں ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، چاہے کوئی سا بھی وظیفہ ہو، قرآنی آیات ہو، قرآنی صورت ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، شرائط سے مراد یہ کہ باوضو پڑھا جائے، قبلہ رو بیٹھ کر پڑھ لیں تاکہ زیادہ برکتیں ملیں، ان باتوں کو پیش نظر رکھیں تو الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر صحیح تلفظ کے ساتھ کوئی نہیں پڑھتا، قواعد و مخارج کسی کے درست نہیں ہیں، تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ اور اتنی مبارک یہ دعا ہے، اتنی مبارک دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی یہ مقبول ترین دعا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہمیں ویسے بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ اب تعداد کے حوالے سے آپ نے کہا اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، آپ جیسے دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے آپ یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اور ان کلمات کے ساتھ تو دعا کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول یعنی یوں کہیں کہ روزانہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت اس دعا کو پڑھ لیا کریں، پڑھیں ماشاءاللہ، اور ویسے بھی پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل برکتیں اس کی ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے
کہ میرے والدہ میرے والد آپس میں کچھ معاملات ڈسٹرب ہیں، آپس میں تھوڑے لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، کسی نے تعویذ وغیرہ تو نہیں کیا؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندش وغیرہ کوئی اس طرح کی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے؟ والد کا نام قاسم ہے اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی بندش ہے یا آپس کے ہی اختلافات ہیں۔ اچھا، یہ اسی طرح ایک میسج آیا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں ہر ٹائم قرض میں گھرا رہتا ہوں، جتنی بھی کوشش کر لوں قرضہ نہیں اترا، آپ نوٹ فرما لیجیے، اس کا وظیفہ آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلامی بہن ہوں، میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کا استخارہ کروانا ہے، بھائی کی شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جسمانی کمزوری ہے اور استخارہ بھی کر دیں اور حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، بلکہ ہم سب گھر والے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، سب گھر والوں میں نفرت ہے، بہت دشمن ہے، شر بہت ہے، ہر وقت نقصان بہت ہوتے ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، سب پریشان ہیں، کوئی عمل کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ آپ یہ نوٹ فرما لیجیے، حسین بھائی وظیفہ بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے کہ امتحانات کے دوران میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہوں، استخارہ کروانا ہے، سر میں بڑا شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے، فاطمہ نور نام ہے اور والدہ کا نام زکیہ بی بی۔ آپ استخارے فرما لیجیے، جب تک شامل کریں گے ناظرین آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کا استخارہ کروانا ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، نہ وہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے اور کچھ کھاتی بھی نہیں ہے سوائے دودھ کے، وہ بھی تھوڑا سا پیتی ہے۔ اس کا نام عنایہ ہے، اس کی والدہ کا نام علیزہ ہے۔ مہربانی فرما کر استخارہ فرما دیں، روحانی علاج بھی عنایت فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ واقعی آزمائش تو ہے لیکن صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، اور ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی ہے نا، اور واقعی آزمائش تو ہے، اللہ پاک بس اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے سب بہتر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم بہت جلد آسانی والے معاملات ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ باقی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کچھ وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ محمد احتشام اتاری کھانےوال سے، جنید بھائی استخارہ کروانا ہے اپنی امی کے بارے میں، امی کے ہاتھ کے اوپر خون جیسے دھبے بھی پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ ہوتا ہے اور اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے محلے والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جادو کی نشانی ہے، برائے مہربانی فرما کر استخارہ فرما دیجئے۔ امی کا نام ہے ساجدہ اور ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی۔ جی احتشام بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارے کرواتے ہیں، کیا واقعی یہ جادو کی علامت ہے؟ جسم پر باڈی پر خون کے دھبوں کا ظاہر ہو جانا، خون کا لگنا اور پھر خود بخود ختم ہو جانا۔ چلیے استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ استخارہ فرمانے میں دیکھیں کیا اشارے آ رہے ہیں استخارے میں، پھر وظائف بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام طارق ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے کہ ہم نے 2-3 جگہ مثلاً کے پلاٹ لیتے ہیں یا کوئی مکان لیتے ہیں تو بعد میں بیانہ دے کے مثلاً پتہ مکر جاتا ہے، یعنی سودا نہیں ہوتا نا آپ کا، یہ کہنے کا مطلب ہوگا۔ اور چلیں اس حوالے سے اب یہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سودا مکمل ہو جائے، جو کاموں میں اور خرید و فروخت میں اگر کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے بھی کچھ مخصوص وظائف ہیں، ابھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجیے گا حسین بھائی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ملک حسین ہے، میں چکوال پنجاب سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں چھبکلی بہت زیادہ ہے، اس کو بھگانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں برائے کرم۔ گھر میں چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں، چلیں ایسا وظیفہ ایسا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر سے چھپکلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، سانپ بچھو اگر آتے ہوں تو یہ بھی نہیں آئیں گے، اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات گھر میں چوہے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، کھٹمل ہو جاتے ہیں، چونٹیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لال بیگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اہل خانہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب چونٹیاں کیسے بھگائیں، لال بیگ اتنے ہو گئے کیسے بھگائیں، مکوڑے اتنے ہو گئے کیسے بھگائیں۔ اچھا اسی طرح اب جیسے آپ نے چھپکلیوں کا کہا تو چھپکلیاں کیسے بھگائیں، تو ان چیزوں کو بھگانے کا ایک مخصوص عمل ہے، تو چلے میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر موذی جانوروں سے، ہر طرح کی آفات سے، ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے، تو آپ ایک پیالہ لے لیں، کوئی اسٹیل کا، پلاسٹک کا، کوئی سا بھی ایک پیالہ لیں اور اس میں آپ لکھیں یا والی، ایک مرتبہ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر، اب یہ جو پانی ہے نا یہ آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں،
دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح چاروں کونوں میں چھڑک دیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر جو ہے نا اس طرح کے مسائل سے، اس طرح کے موذی جانوروں سے حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ وہ کوئی چیز نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اہل خانہ بھی الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلی قول دیجیے گا۔ میری بیٹی کا نام حلیمہ عدنان ہے اور ان کی والدہ کا نام سومیہ عدنان ہے۔ میں ان کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ باہر رہتی ہے، اس کی نظر لگ جاتی ہے، زیادہ اچھی بلی خیری ہوتی ہے لیکن بیمار ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ حلیمہ نام بتایا ہے نا، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ جی ایک قول اور دیجیے گا۔ ہم نا ذمہ دار لوگ ہیں تو مال مویشی رکھا ہوا ہے، تو ہمارے نا بھینسوں کا جو دودھ ہے نا وہ آج سے 3-4 دن پہلے نا ٹھیک تھا آ رہا، اب جو ہے وہ 6 کلو دودھ دیتی تھی وہ اب دے رہی ہے 1 پاؤ دے رہی ہے یا آدھا کلو دودھ دے رہی ہے۔ جی جانوروں کا بھی ہوتا ہے، یہ پرابلم رہتی ہے۔ جی کیا وظیفہ ارشاد؟ جانوروں کو نظر بد سے اور دیگر معاملات سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہے کہ 49 ٹائم جو ہے لا الہ الا اللہ، 49 ٹائم لا الہ الا اللہ اور یا اللہ، یہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پڑھ کر جانور پر دم کر دیا جائے تو جانور جو ہے بیماریوں سے اور نظر بد سے محفوظ بھی رہتا ہے، اور اگر نظر لگی ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا اس کا اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ سورۃ الطارق جی یہ 21 مرتبہ کسی بھی کھانے کے چیز پر، پینے کے چیز پر جو ہے نا وہ دم کر کے یہ اگر جانوروں کو کھلا دیا جائے نا، ٹھیک ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ فرش پر، زمین پر اس طرح کی بے ادبی بھی نہ ہو، تو الحمدللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دودھ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قرض میں گھرا رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے کہ اس سے جان ہی چھوٹ جائے، قرض اتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ ایک مخصوص اور بڑا ہی زبردست عمل ہے، وہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ عمل ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے جو ہے وہ قرض اتر جائے گا ماشاءاللہ۔ اچھا مزید بھی 1-2 میسیجز اور تھے جی، وہ غالباً لین دین کے معاملات بھی تھے۔ اس سے پہلے جو ایک میسیج آیا تھا وہ یہ تھا کہ گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، گھریلو ناچاکیاں، اس حوالے سے جو ہے ایک میسیج آیا ہوا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پنصورہ کے 259 پیج نمبر پر یہ جو ہے عمل موجود ہے، یہاں سے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے فجر کی 2 سنتوں، ظہر اور مغرب اور عشاء کی فرضوں کی بعد کی 2 سنتوں میں جو ہے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور سورہ نصر اور سورہ لہب، اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے جو ہے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں یہ تمام جو ہے ختم ہوں گی، اور گھر جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو یہ اور ان کے گھر والے تمام یہ عمل کو کریں، انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی۔ باقی ویسے ہے تھوڑا یہ مشکل عمل، مشکل ہے لیکن بڑا ہی یاد رکھنا، یہ تو خیر نارملی لوگوں کو صورتیں یاد پڑھنے کے حوالے سے کوئی آسان سا ایسا آسان سا عمل میں ناچاکیوں کے حوالے سے چلیں میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر نمک پہ دم کر لیں۔ اب اس نمک کو جو ہے یہ پورے ویک جو ہے وہ گھر والے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم یہ ناچاکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ماشاءاللہ۔ مزید وہ سودے وغیرہ کے حوالے سے میسج آیا تھا جی، سودا جب آپ کرنے جائیں اس وقت جو ہے یہ کلمہ پڑھتے رہا کریں، لا خلابہ لا خلابہ، اس کی برکت سے جو ہے وہ اچھا سودا ہوگا۔ اور سودا کہہ رہے تھے کہ مکمل نہیں ہوتا یا معاملات جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ کر جو ہے معاملے کو کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ خیر کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے گا ماشاءاللہ۔ کاروباری حضرات، تاجر حضرات، بزنس مین، ان کے لیے بڑا پیارا یہ عمل ہے۔ دیکھیں وظائف تو پڑھنے چاہیے، اچھی بات ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی آپ کام کریں، جو بھی سودا کریں، جو بھی آپ کاروباری لین دین کے معاملات کر رہے ہیں نا، شرعی تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے،
صحیح دیانت داری کے ساتھ ہونے چاہیے، امانت داری کے ساتھ ہونے چاہیے، لکھت پڑھت کے ساتھ، اور اس طرح آپ کام کو شروع کریں۔ اچھا اسی طرح یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا لا خلابہ، بڑا کمال کا یہ عمل ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکثر تجارت میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کہہ لیا کرو لا خلابہ، اللہ، تو دھوکے سے محفوظ رہیں گے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اس عمل کیا کرتے تھے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دھوکے سے محفوظ رہتے تھے۔ دھوکے سے بھی محفوظ رہیں گے، مزید یہ کہ بہترین آپ کی جو مراد ہے اس حساب سے آپ کو چیز ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک برکت دینے والا ہے، اللہ پاک رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ جی استخاروں کے جوابات سرور بھائی۔ ہمارے قاسم بھائی نے استخارہ کروایا تھا گھریلو ناچاکیوں کے متعلق، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ پانچوں نماز میں جو صورتیں پڑھنی ہیں یہی عمل کریں، اور آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی ایسے بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے، تمام گھر والوں کو آپس میں اتحاد و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ فاطمہ بنت زکیہ، ان کا استخارہ کیا گیا کہ امتحان کے دوران سر میں درد رہتا ہے اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں اگر کنٹینیو تیاری رہے، پورے سال پڑھائی پہ توجہ رہے تو آخری کے دنوں میں ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد، پانچوں وقت کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم ٹینشن پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ ویسے امتحان میں کامیابی کا، اور امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں، اچھا رزلٹ آ جائے اور پاس ہو جائیں امتحان میں، یا کوئی پوزیشن آ جائے، وظیفہ کوئی ایسی دعا ہے؟ ہاں بالکل، اس کے لیے بھی ایک دعا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ تیاری اچھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعا ہے وہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اصل میں انہوں نے جو استخارے کا فرمایا تھا کہ سر میں درد رہتا اور ٹینشن زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اسی حوالے سے ان کو وظیفہ عرض کیا کہ ہر نماز کے بعد اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ٹینشن پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھ کر اپنی کامیابی کے لیے آپ دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے ویسے گا۔ امتحانات کے دنوں میں یہ کیفیت تقریباً ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی ہو جاتی ہے، وہ ٹینشن زیادہ لے لیتے ہیں تو دماغ بھاری ہو جاتا ہے، تو سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح نیند تو آتی نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے سر میں درد رہتا ہو، بالکل ہے نا۔ تو اپنے آپ کو بالکل مکمل مطمئن رکھیں، ٹینشن نہ لیں، اچھی تیاری رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، اور وظائف بھی پڑھیں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں، اللہ پاک کامیابی۔ ایسا یہ ہوتا ویسے زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو چاند رات کو پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ چاند رات کو، چاند رات سے مراد یہ کہ پیپر امتحانات سے ایک دن پہلے پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، پھر اب ٹینشن نہ ہو، پیٹ کا درد نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھا یہ گیا کہ جو طلبہ مستقل طور پر پڑھتے ہیں اور سٹارٹ سے اچھے انداز سے لے کر چلتے ہیں، تو امتحانات کے ایام میں وہ پرسکون اطمینان میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھی پوزیشن لے لینی ہے، اور ان کی ہی پوزیشن آتی ہے۔ اب ہم تیاری کر نہیں رہے، پھر ہم کہیں کہ بھئی ہمارے دیکھیں پوزیشن، یہ تو خیر پوزیشن یہ کامیابی نہیں ہے، بے شک، ہے نا۔ کامیابی بس اچھا علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا، اور کوشش جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ محنت کریں، خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ جی مزید بھی تھے استخاروں کے جوابات۔ اچھا بچی کا استخارہ کروایا تھا عنایا، چل بھی نہیں سکتی ہے، باتیں بھی نہیں کر سکتی ہے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں۔ آیت کریمہ کے متعلق ہم نے سنا بھی ہے آج، تو آیت کریمہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر آپ بچی پر دم بھی کر دیا کریں، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے اسے پلا بھی دیا کریں۔ ساجدہ بنت حمیدہ، ان کا استخارہ کیا گیا، ہاتھ میں خون جیسے دھبے آ جاتے، تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ استخارے میں کچھ بندش وغیرہ کے معاملات آ رہے ہیں، بہرحال آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور یہی وظیفہ لکھ کر ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، اور پانی کے بوتل میں ڈال کر اس پانی کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک بچی کا استخارہ کروایا گیا تھا، حلیمہ بنت سونیا، بچی اکثر بیمار رہتی ہے، اللہ پاک شفا یابی عطا فرمائے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے،
آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 111 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر بچی پر دم بھی کر دے اور پانی پہ دم کر کے بچی کو پلا دے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماریوں سے شفا یابی ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا دیکھیں، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں۔ بالخصوص یہ ہم کال آئی تھی نا بچی کے حوالے سے، حفصہ نام بتایا تھا کہ بچی نہ بول سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، عنایہ نام بتایا تھا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ اس کا روحانی علاج بھی کروائیں، وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ ایک آیت کریمہ کا فرمایا تھا آپ نے، اور یا سلامو پڑھنے کا فرمایا۔ بچی تو نہیں پڑھ سکے گی، بچی کے والدین پڑھ لیں، ہے نا؟ تو آپ روحانی علاج بھی کروائیں، اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے بچی کے اندر ہمت، طاقت، قوت پیدا ہوگی، چلے گی، دوڑے گی، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بولنا شروع کر دے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے کچھ ویڈیو سوالات ناظرین کے ہمارے پاس موجود ہیں، شامل کرتے ہیں ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ قرضداری کے حوالے سے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں۔ میرا نام محمد ارشد اطاری ہے۔ میرا سوال مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج میں جنید بھائی سے ہے کہ بچے بہت زیادہ اگر ضد کرتے ہوں تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیں۔ محمد حسان رضا اطاری، بدو شہر ضلع کشمور سے عرض گزار ہوں۔ میری خالہ ہے جن کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہو رہی، ان کا علاج وغیرہ بھی کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو برائے کرم کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی روحانی علاج بتا دے کہ ان کو اولاد ہو جائے۔ میرے نام محمد آصف ہے، میرے سر پہ 5 سال سے درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ چلیں آصف بھائی، یہ سر میں 5 سال ہو چکے ہیں۔ آصف بھائی اللہ پاک خیر فرمائے، شفا عطا فرمائے، ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں۔ اب سر میں اگر درد رہتا ہو، مستقل درد رہتا ہو، تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کریں، صحیح ہے؟ پھر دوبارہ اسی طرح یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا، اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، بعضوں کا جب سر میں درد ہوتا ہے تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی کہ وظیفہ پڑھا جائے نا، اگر نہیں پڑھا جا سکے تو گھر کا کوئی فرد جس کے تلفظ درست ہوں وہ کوئی دوسرا فرد پڑھ کر آپ پر دم کر دے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے حسان بھائی کے 10 سال ہو چکے ہیں، بے اولادی کا معاملہ ہے خالہ کے ساتھ، اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مکمل دعا 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ارشد بھائی تھے، آپ نے پوچھا تھا کہ بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے طلوع آفتاب کے وقت بچہ ہو یا بچی، اس کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور آسمان کی طرف منہ کریں اور 21 مرتبہ پڑھیں یا شہید ہو، یا شہید 21 مرتبہ پڑھیں۔ بچے جو ہیں نا یہ تابع فرمان ہو جائیں گے، بے جا ضد کی عادت یہ ختم ہو جائے گی۔ قرض داری کے حوالے سے بھی پوچھا تھا ایک اسلامی بھائی نے، تو آپ کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بکثرت آپ پڑھا کریں، قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین مزید آسمان کی طرف رخ کریں اگر آسمان نہ دکھائی دیتا ہو۔ ہاں، آسمان کا نظر آنا اس میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، آسمان کا دیکھنا، آسمان کا دکھنا یہ ضروری نہیں ہے، رخ کرنا ہے، صرف رخ کرنا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے، اور آپ 21 مرتبہ یا شہید ہو یہ پڑھ لیں۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ جی میں نے اپنے بچوں کے بارے میں پتہ کرنا تھا، مطلب ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، شادی نہیں ہو رہی، اچھا نام آپ نے نہیں بتائے، بچوں کے نام بتا دیتے تو استخارے بھی ہو جاتے۔ چلیں وظیفہ ہم انشاءاللہ کریں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجیے گا حسنین بھائی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میری بیٹی ہے لہبا نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے زہرا دی، وہ بیمار رہتی ہے، اس کو جوڑوں کا مسئلہ، سر کی درد نہیں جاتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میرا نام عبدالرحمان ہے اور میری والدہ کا نام بلقیس بی پی ہے۔ عبد الرحمن نام بتائیں نا جی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میرے کو خارش ہو رہی ہے، اس کا اگر کوئی علاج مل جائے تو آپ بتا دیں ہمیں۔
خارج کا روحانی علاج۔ سرور بھائی آپ استخارے فرما لیجیے۔ اچھا جی، خارج کے حوالے سے چلیں وظیفہ پہلے آپ ارشاد فرمائیے۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 40 کا یہ حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجیا، نہیں میں آیا بھول رہا ہوں میں، سورہ مؤمنون کی آیت 14 کا حصہ میرا بھی فی الوقت ذہن میں نہیں ہے، اگر آپ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ آپ نے طاق عدد میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یا کھانے وغیرہ پر دم کر کر جو ہے اس کو آپ کھانے کو کھائیں انشاءاللہ الکریم۔ الرجی یا خارش کا جیسا ہی مسئلہ ہوگا اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے ایک اور بھی شاید وظیفے کے حوالے سے تھا، میں شادی کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ شادی نہیں ہو پا رہی، بچے حالانکہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، پھر بھی رشتے نہیں آ پا رہے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ کوشش کریں کہ پہلے تو یہ اپنے ہمارے دعوت اسلامی کے سٹال پر رجوع کر لیں، رابطہ کر لیں، لیکن وظیفہ یہ کہ میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے انہوں نے 300 ٹائم 300 مرتبہ یہ ان کے جو بچے ہیں ان تمام نے یہ انفرادی طور پر پڑھنا ہے، یا وہابو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور 40 دنوں تک یہ عمل کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اچھے اور نیک صالح رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ ان کی مراد پوری ہو جائے۔ اچھا مجھے ایسا لگا کہ شاید والد ہیں نا ان کے، جی بچوں کی شادیاں نہیں ہو پڑی۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسنین میں بچے پڑھتے نہیں ہیں وظائف، تو والدین کے لیے، والدین تو ظاہر سی بات ہے فکر مند رہتے ہیں، ان کو ایک ذمہ داری ہے، ایک ٹینشن رہتی ہے کہ بچوں کی جلد شادیاں ہو جائیں، تو والدین کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ وہ پڑھیں تو بچوں کی جلد شادی ہو جائے؟ والدین کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اور اگر بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا سمیعو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے نیک صالح رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چلے جی، یہ بھی الحمدللہ وظیفہ مل گیا۔ اگر بچے وظائف نہ پڑھ سکتے ہوں، یعنی ہوتے ہیں نا کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، میں نہیں پڑھتے بچے، اب اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں شادی کے لیے راضی نہیں ہو پا رہے ہوتے، پھر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے اسی صورت میں بھی نا، تو یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بچوں کے نیک صالح رشتے جلد آ جائیں، جلد شادیاں ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سرور بھائی استخاروں کے جوابات۔ جی، لائبہ بنت ظہیرہ ان کا استخارہ کیا گیا، جوڑوں میں درد رہتا ہے، دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جوڑوں کے درد وغیرہ سے یہ نجات ملے گی۔ اسی کے ساتھ عبد الرحمن بھائی تھے، فرما رہے تھے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ التین کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جلد رشتہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف بھی ناظرین آپ کو بتا دیے گئے، اور اب وقت ہوا ہے میسیجز شامل کرنے کا، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز میں شامل کروں اور روحانی علاج یہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے آنکھوں کے نیچے جو ہے نا کافی جگہ کالی ہو جاتی ہے، چہرے پر دانے بہت زیادہ نکل آتے ہیں، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجئے گا۔ تو دیکھیں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ چہرے پر اگر دانے وغیرہ نکل آئیں تو 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے یہ چہرے پر پھیر لیں۔ اسی طرح چہرے پر بعض اوقات دانے وغیرہ تو نکل آتے ہیں، لیکن دانے ختم ہونے کے بعد چہرے پر نشانات باقی رہ جاتے ہیں، داغ دھبے باقی رہ جاتے ہیں، جس کے لیے لوگ مختلف قسم کے کریمیں، لوشن، اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اصل جو چہرے کی کشش ہے، چہرے کی چمک دمک ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ ہم دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے چہروں کو روشن و منور فرمائے، جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب بھی وضو بنائیں، چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کیا کریں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
اے اللہ پاک میرے چہرے کو روشن فرما دے اس دن جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن چہرہ روشن و منور رہے تو اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا یہ اگر پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو اس کا روحانی علاج بتائیں، 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پلا دیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائی کے گلے میں گلٹی ہو گئی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اچھا یہ سوال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے کیا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ زخرف کی یہ آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے تو گلے کے جو امراض ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ٹونسلز ہو جاتے ہیں، گلے میں گلٹیاں نکل آتی ہیں، اچھا اسی طرح گلے میں گدود ہو جاتے ہیں، اچھا اسی طرح بعض اوقات آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے امراض ہیں گلے کے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے مطابق ہاں تھائرائیڈ کا بھی معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے بہترین یہ عمل ہے، یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ میرے گھر سے پیسے غائب ہو گئے، اس میں 50,000 سے زائد کی رقم ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ جہاں سے پیسے ہوئے ہیں نا، پرس غائب ہوا ہے تو سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ سورہ والضحیٰ پڑھیں، اور اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بکثرت پڑھیں، آپ کا گمشدہ پرس اور یہ بھی مل جائے گا، پیسے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسی طرح یہ ایک میسج آئے گا، میری بھتیجی ہے تقریباً 3 سال کی ہے، ابھی چلنا شروع کیا ہے لیکن ابھی صحیح طرح نہیں چل رہی اور نہ ہی بات کرتی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھ کر بچی پر دم کر دیں۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھر میں سکون نہیں ہے، کاروبار کے حوالے سے بھی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کے سکون کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کچھ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، تو پھر وظیفہ کیسے پڑھیں گے بھائی؟ وظیفہ پڑھنے کا بھی دل کرے تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے جملہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، گھر میں خوشحالی آئے گی۔ بیٹی کی عمر 9 سال کی ہے اور اس کے گلٹی نکل آئی ہے جسم میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اچھا جی یہ ایک اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر سینے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آخری میسیج ہے، اور آخری میسیج بڑا ہی منفرد میسیج آیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ خراٹوں کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اور پیٹ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں جب بندہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح کی پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، سوتے میں بعض اوقات آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خراٹے آ رہے ہوتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ کی دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی، صبح اٹھیں گے فریش رہیں گے۔ اچھا اسی طرح سونے سے پہلے وضو بنا لیں، آپ سونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ سونے کی دعا بھی پڑھ لیں اور سیدھی کروٹ سنت کے مطابق سو جائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خراٹے نہیں آئیں گے، اللہ کے حکم سے، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ اور دوسرا آپ نے جو مسئلہ بتایا گیس کا، تو اس کے لیے 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کریں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، پیٹ کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے۔ کہہ رہا ہوں بعضوں کو یہ مسئلہ جو ہے خراٹوں کا یہ دائمی نزلے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جی، تو اس صورت میں پھر کیا کریں؟ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، صحیح ہے، اگر واقعی مستقل یہ بیماری لگی رہتی ہے، پریشانی ہے، تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں، اس طرح کی کیفیت ہے، روحانی علاج وظائف بھی ان کو بتا دیے گئے، اس کا روحانی علاج بھی کروائیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سونے سے پہلے آپ وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں، بہت سارے الحمدللہ سے وجل مسائل حل ہوتے چلے جائیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آپ سوئیں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں بہت اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ جو مسئلہ ہے نا کثرت کے ساتھ خراٹوں کا آنا، یہ بھی انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گا۔ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، ویسے تقریباً ہم نے آج کوشش کی ہے، روزی تقریباً ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ میسیجز ہو جائیں سارے، تو تقریباً الحمدللہ ہو چکے ہیں، تو پھر بھی اگر کسی کا رہ گیا ہو یا کال شامل نہیں کی جا سکی ہو تو یہ نمبر دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ استخارے کروا سکتے ہیں، گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے ایڈریس آپ کے سامنے ہے، اسی طرح آن لائن روحانی علاج اور استخارے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ماہ محرم الحرام کی آج
15ویں شب ہے اور ماہ محرم کی 15 تاریخ یہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی مرحوم عبدالغنی، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. تو ان کے لیے بھی اصال ثواب کیجیے گا، کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں اور پڑھ کر اصال ثواب کیجیے گا. اللہ پاک ہمارے فوت شدہ تمام مسلمانوں کی، تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت. دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشید، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے اہل و عیال اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں سب کی مشکلات کو دور فرما دے. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصیت نصیب فرما دے. قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. جو تنگ دست ہیں مولا انہیں فراخ دستی عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے. بے گھروں کو گھر عطا فرما دے. جو مظلوم قید میں ہے رہائی نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. ہمیں محتاجی سے بچا لے. خودداری ہمیں نصیب فرما. قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے، شفا عطا فرما دے. جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. تو بے حساب بخش، کہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.